وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز حاضرین جلسہ، یہ مجلس حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعزیت کی مجلس ہے. ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے محاسن، ان کی خوبیوں کو ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. کسی انسان کی موت کے بعد خوبیوں کا ذکر کرنا اگرچہ بظاہر دیکھنے میں ایک بے فائدہ چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسان کی مغفرت اور اس انسان کے جنت کے مستحق ہونے کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کا جنازہ ہے. آپ نے پوچھا کیسا آدمی تھا؟ لوگوں نے ذکر کیا کہ اچھا آدمی نہیں تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، برائیاں زندگی کے اندر تھیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا مستحق نہیں ہے، خدا کی رحمت سے محروم ہے. پھر دوسرا جنازہ گزرا. لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے. لوگوں سے پوچھا کہ کیسا تھا؟ لوگوں نے اس کی خوبیوں کو ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ جنتی ہے. پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر بستے ہو مگر اللہ کے گواہ ہو. جب تمہاری زبان سے کسی انسان کی خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی تم خوبیاں بیان کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا آدمی تھا. جب وہ اچھا تھا تو اس کی مغفرت ہوگی. اللہ اپنوں کو عذاب میں نہیں ڈالے گا. جس کو اللہ کی ذات سے محبت ہے وہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، عذاب کا مستحق نہیں ہوگا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد انسان کی خوبیوں کو ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اگر اس انسان کے اندر کچھ عیوب ہو بھی تو ان سے درگزر اور اعراض فرمانے کا حکم ہے. حضرت مولانا کی زندگی دہلی کے اندر ایک مشہور و معروف انسان کی زندگی تھی. میرا اگرچہ مولانا سے کوئی بہت پرانا خاص رشتہ نہیں تھا، میں مولانا کو جانتا تھا، کبھی سال دو سال میں کہیں ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن جب دلی کی جمعیت علماء کی صدارت کا مسئلہ آیا تو میں نے ہی اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیا کہ میرے نزدیک جمعیت العلماء ہے، اور ایک زمانے تک جمعیت علماء کی ممبر علماء ہی رہ سکتے تھے، غیر علماء ممبر نہیں ہوتے تھے. قانونی اعتبار ملک کی آزادی کے بعد جو کلکتے میں اجلاس ہوا وہاں یہ تجویز پاس ہوئی کہ اب جمعیت علماء کا ممبر ہر شخص جو جماعتی اعتبار سے
جمعیت کی پالیسی سے اتحاد و یگانگت رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جماعت کا ممبر بن سکتا ہے۔ مولانا کو میں جانتا تھا پہلے سے، مولانا صاحب علم تھے، اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ دلی جو علماء کا گڑھ تھا ایک زمانے کے اندر، آپ نے سنا ہوگا، اور الیاس برنی کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے بھی ہیں اور دوسرے مؤلفین بھی لکھتے ہیں کہ سن 1857 میں صرف دلی کے اندر کم و بیش 34,000 علماء کو قتل کیا گیا ہے۔ علماء دلی علماء سے بھری ہوئی تھی، لیکن اب زمانہ آیا اور زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ دلی کے اصل باشندوں میں شاید 1-2 ہی علماء ہوں اور علماء نہیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ ہوگا۔ اب اس زمانے کے اندر مولانا اپنی خصوصیات کے اعتبار سے دلی میں دلی کے علماء میں تنے تنہا تھے، مولانا کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مولانا کا جو مذاق تفسیر کے سلسلے میں تھا، میں اگر یہ کہوں کہ دلی نہیں، دلی کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر ایسا تفسیر کا ذوق رکھنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور خصوصیت کے ساتھ ایک تفسیر ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی تفسیریں اردو زبان یا ترجمے آتے ہیں، وہ تمام کے تمام تراجم در حقیقت ایک آدھ کو چھوڑ کر زمین وہی ہوتی ہے جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی ہے۔ اسی کو دیکھ کر الفاظ ادھر ادھر کر دینا، ترکیب بدل دینا، کہیں ایک لفظ دوسرے لفظ کے مرادف لا کر کے رکھ دینا، بس یہ کام ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس تفسیر سے انتہائی لگاؤ تھا۔ وہ تفسیر اور وہ قرآن کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جتنے تراجم ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اردو کے، ان ترجموں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ترجمہ ہے۔ بعض علماء کا یہ مقولہ ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو شاہ صاحب کے ترجمے میں اترتا۔ حضرت شاہ صاحب کے اس ترجمے سے اور اس ترجمے کی جو انتہائی مختصر تفسیر ہے موضع القرآن، اس سے ان کا بڑا تعلق تھا۔ انہوں نے 2 کتابیں اس کے مقاصد پر ایک کتاب رکھی، اس کتاب کا جواب نہیں، اور پھر بہت سے نسخوں کو جمع کر کے موضع القرآن، مولانا جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں سے انہوں نے اس کے قلمی اور غیر قلمی نسخوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس کو مستند موضع القرآن کے نام سے شائع کرایا۔ ابھی 1.5 سال پہلے مولانا نے ایک نسخہ میرے پاس بھی لکھا بھیجا، جس کے سر ورق کے اوپر حضرت مولانا کے قلم سے، چونکہ میرے پاس انہوں نے ہدیہ کیا تھا اس لیے میرا نام بھی مولانا نے لکھا۔ یہ مولانا کی محبت کا معاملہ ہے۔ مولانا ہم سے جدا ہو گئے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے وقت میں جدا ہوئے اور اس طرح جدا ہوئے کہ مولانا کی جگہ خالی ہے۔ اب دلی میں دلی کے بسنے والوں میں، یا یوں کہیے کہ اصل دلی کے باشندوں میں اس جگہ کو پر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس سے انسان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں ایک قصہ سنا کر کے آپ سے اپنے
اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو، ہر محدث روایات کو جمع کرتا ہے تو سندوں کے اندر ان کا ذکر بھی آتا ہے، اور وہ تابعی ہیں۔ صحابی تو انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے دیدار کیے ہیں۔ تابعی انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سعید ابن جبیر تابعی ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ اسلام کے اندر سب سے بڑا ظالم انسان پیدا ہوا حجاج ابن یوسف، جو ثقفی ہے۔ حجاج ابن یوسف نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ امام ترمذی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جن لوگوں کو جنگوں کے اندر قتل کیا وہ تو الگ، بغیر جنگ کے جن لوگوں کو قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ اس نے جن لوگوں کو قتل کیا ان میں صحابہ بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ سعید ابن جبیر کو بھی حجاج ابن یوسف نے قتل کیا، شہید کیا۔ جب حجاج ابن یوسف کی موت ہو گئی تو کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، تو حجاج سے پوچھا کہ بولو کیا معاملہ ہوا، بڑا دنیا میں تم نے ظلم کیا ہے، تمہارے جیسا ظالم تو اسلام میں پیدا نہیں ہوا، یہ بتاؤ تمہارے قتل جو تم نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، اس قتل پر اللہ نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو حجاج نے اس کو بتایا کہ بھائی جس بے گناہ کو میں نے قتل کیا، ہر قتل کے مقابلے میں اللہ نے مجھے ایک مرتبہ موت دی، یعنی ہر انسان کو جسے میں نے مارا ہے اللہ نے مجھے زندگی دی اور مجھے موت کا مزہ چکھایا۔ لاکھ مارے 2 لاکھ جتنے بھی مارے، اللہ نے ہر انسان کو قتل کرنے کے سزا میں مجھے زندگی دی اور مجھے موت دی، موت کا مزہ مجھے چکھایا۔ اتنے لاکھ آدمیوں کو قتل کیا میں نے، اتنی لاکھ مرتبہ خدا نے مجھے زندگی دی اور مارا، لیکن سعید ابن جبیر کے قتل کی سزا میں مجھے 2 مرتبہ زندہ کیا اور 2 مرتبہ مارا۔ یہ خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، اس نے جو امام ہیں دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، اسی طرح ایک امام ہے امام احمد ابن حنبل سے کم ہے، صحابی کو قتل کرنے کے بدلے میں 1 مرتبہ موت کا مزہ چکھایا گیا، اور سعید ابن جبیر کی موت کے بدلے میں 2 مرتبہ موت کا مزہ کیوں چکھایا گیا؟ حالانکہ رتبہ تو سعید ابن جبیر کا ان سے کم ہے، یہ تو تابعی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پاکیزہ جواب دیا، فرمایا کہ تم نہیں سمجھتے، ان کے علاوہ جن لوگوں کا قتل کیا تھا اس زمانے میں لوگ موجود تھے، ایک کو قتل کیا جو وہ دین کی خدمت کر رہا تھا، دوسرا آدمی آیا اور اس جگہ بیٹھ گیا دین کی خدمت کرنے لگا، اس کے قتل سے اس کو نقصان پہنچا، دین محمدی کو نقصان نہیں پہنچا۔ سعید ابن جبیر کو جب قتل کیا تو اس جگہ بیٹھنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، سعید ابن جبیر بھی گئے اور اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچا کہ جو خدمت اسلام کی سعید ابن جبیر کر رہے تھے وہ جگہ خالی رہ گئی، اس لیے 2 نقصان ہوئے، سعید ابن جبیر کی زندگی چلی گئی، ان کو نقصان ہوا، سعید ابن جبیر کے جانے سے اسلام کو نقصان ہوا، ان 2 چیزوں کے بدلے میں 2 مرتبہ موت کا مزہ دیا گیا۔ انسان کی حیثیت اس سے پہچانی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے دین کی خدمت کر رہا تھا، تفسیر کی خدمت کر رہا تھا، اصلاح معاشرہ کر رہا تھا، طرح طرح
کے مضامین لکھ رہا تھا، اس کی ایک حیثیت عرفی تھی، اور وہ حیثیت عرفی وہ تھی کہ آج ہم اور آپ جمع ہیں اس شخص کے محاسن اور خوبیوں کو ذکر کرنے کے لیے۔ وہ آدمی چلا گیا، جگہ اس کی خالی ہے۔ اور یہ اب دنیا کا حال ہے، جو لوگ ہمارے بزرگوں سے وابستہ رہے، ان سے علم کو حاصل کیا، ان کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی، ان کے اندر جو خدا ترسی، اللہ سے محبت، خلق خدا کی اصلاح حال کا جذبہ، اور جو پختگی عقیدے اور عمل کی پائی جاتی تھی، ان لوگوں کے جانے کے بعد اب وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اب جیسے علماء موجود ہیں آج بھی، لیکن جو پختگی بزرگوں کے اندر تھی، جنہوں نے ہمارے اکابر کی تربیت حاصل کی تھی، جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کی جگہ خالی رہتی ہے۔ حضرت مولانا کا شمار بھی انہی لوگوں کے اندر تھا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما، تاکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کے خدا ترس لوگوں سے خالی نہ ہو، اصلاح حال چلتا رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد اور ان کے اہل خانہ کی نگہبانی فرمائے۔ بڑے اور بزرگوں کا وجود دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنوں کے لیے سد باب، دروازے کو بند کیے رہتا ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان جو دنیا اور امت کو اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دروازہ جو فتنوں کا بند ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے، کہ بتاؤ فتنوں کے بارے میں تم نے کچھ سنا ہے؟ ایک صحابی نے کچھ ذکر کیا، فرمایا ان فتنوں کے بارے میں نہیں جو انسان کو اپنے گھر میں پیش آتے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ وہ فتنے جو دنیا کے اندر رونما ہوں گے تو ایک سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گے اور جو سامنے آئے گا بہا لے جائیں گے۔ فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ایک دروازہ ہے جو دروازہ بند ہے، اور وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، کھل جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ کیا بتایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھلے گا یا دروازہ ٹوٹے گا؟ کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ فتنے نکل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس واقعے کو سن کر کے غمگین ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اگر دروازہ کھل جاتا تو اسے بند کر دیا جاتا، جب ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ کھلے گا، بند نہیں۔ یہ بزرگوں صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، کہتے ہیں کہ یہ دروازہ اشارہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت طبعی موت نہیں ہے، ان کو تو ابو لؤلؤ فیروز نے قتل کیا تھا، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور بظاہر یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ امت کے اندر وہ فتنے جو امت کو بہا کر لے گئے، صحابہ کے اندر قتل و قتال شروع ہو گیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلے گئے، اللہ ہمیں فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، ان کے خاندان کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، ان کی اولاد کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں
کہ آپ نے مجھے حضرت مولانا کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اس متبرک مجلس کے اندر آنے کا موقع دیا. میں انہی کلمات کے ساتھ حضرت مولانا کے لیے دعا گو ہوں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.